बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ वज़ाइफ का असर कुछ लोगों पर बहुत जल्दी होता है और कुछ लोगों पर कुछ देर से होता है। तो इसकी एक छोटी सी वजह मैं आपको बयान कर देता हूँ। ये वज़ाइफ और अमलियात तब ही नफ़ा देते हैं जब अंदर के तसव्वुरात अल्लाह के बारे में आप पाकीज़ा कर लें और अपने दिलों के अंदर अल्लाह के कुर्ब की तड़प पैदा करके आप वज़ाइफ करेंगे तो वज़ाइफ का नूर तब ही उतरेगा। अंदर से हमारी हालत अक्सरियत की ये होती है, माज़अल्लाह हम लोग खुदा बेजार होकर चलते हैं और ज़बान से तस्बीहात कर करके हम अल्लाह को पाना चाहते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह ताला हमारी ज़बानों को नहीं हमारे कल्ब को देखता है। और जो मेरा बहन भाई है किसी भी मसले में है या किसी भी मुसीबत का शिकार है, जो भी है, तो वह अपना और अपनी वालदा का नाम इसमें लिख दे और साथ ही अपना मसला बयान कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसके लिए दुआ करवाऊंगा। मेरे दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता। जो मेरा भाई जो मेरी बहन वज़ाइफ करते हैं, अमलियात करते हैं, वो अल्लाह पर यकीन करके करें तो इंशाअल्लाह ताला इसका असर बहुत जल्द मिलेगा। तो आज का जो हमारा वजीफ़ा और अमल है, ये अल्लाह ताला के बहुत बाबरकत और ख़ूबसूरत तरीन नामों का है। बेशक सारी तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं। मेरे अल्लाह ताला ने कितने समंदर पैदा किए, पानी ही पानी कर दिया। तो अल्लाह ताला कहता है कि लिखो मेरी तारीफ़, मेरी बढ़ाई, मेरी अज़मत, मेरी हैबत। और अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम लिखते लिखते थक जाओगे तो मैं जन्नात को बुलाऊँगा, और जन्नात भी लिखते लिखते थक जाएंगे तो फिर मैं फ़रिश्तों को बुलाऊंगा, तो फ़रिश्ते भी लिखते लिखते थक जाएंगे तो मैं मलाइका के आला फ़रिश्तों को बुलाऊंगा कि तुम भी लिखो, तो वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। तो मैं जबराइल को उतारूंगा, मीकाइल को, इज़राइल को और इसराफील को और अर्श के फ़रिश्तों को कलम दे के कहूँगा कि लिखो मेरी तारीफ़। और जबराइल, तू तो मेरे बहुत करीब है, तू भी लिख कि अल्लाह कैसा है। तो वो भी सारे आला फरिश्ते भी लिखते लिखते थक जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सब नबियों को बुलाऊंगा और इनके हाथ में कलम दूंगा। नबियों का इल्म फरिश्तों से ज़्यादा होता है। तो मेरा अल्लाह ताला फरमाता है कि वो भी मेरी तारीफ लिखते लिखते थक जाएंगे। और फिर मैं रसूलों को बुलाऊंगा, इनको कलम दूंगा। रसूल का इल्म नबी से ज़्यादा होता है। तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। तो फिर मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं 4 बड़े रसूलों को बुलाऊंगा। कौन से 4 बड़े रसूल? हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आओ तुम भी लिखो। तो वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। और मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं फिर बुलाऊंगा अलम नशरा लका सदरका, जिसका मैंने सीना खोला। किसको बुलाऊंगा? व वदअना अन्का विज़रक, जिसके मैंने बोझ उठाए। किसको बुलाऊंगा? व रफ़अना लका ज़िक्रक, जिसकी मैंने शोहरत और इज्जत को बुलंद किया। किसको बुलाऊंगा? वद्दुहा, जिसके रोशन चेहरे की मैंने कसम खाई। किसको बुलाऊंगा? वल्लैलि इज़ा सजा, जिसकी स्याह जुल्फों की मैंने कसम खाई। किसको बुलाऊंगा? जिसके शहर की मैंने कसम उठाई। वहाज़ल बलदल अमीन, किसे बुलाऊंगा? जिसकी किताब की मैंने कसम उठाई। किसे बुलाऊंगा? जिसकी जुबान से निकले बोल की इसके रब ने कसम उठाई, जिसका वकील सफाई बनकर मैंने कसम उठाई। तो मेरा अल्लाह फरमाता है मैं किसे बुलाऊंगा? जिसको मैंने मोहब्बत से पुकारा, या हय्युन नबिय्यु। किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मोहब्बत और इज्जत से पुकारा। कौन आएगा? अब मेरे हबीब आएंगे जो हर सिफ्त में बाकमाल। तो मेरे अजीज भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थक गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी थक गए, ईसा भी थक गए, नूह अलैहिस्सलाम भी थक गए। सारे नबी, सारे रसूल थक गए अल्लाह की तारीफ लिखते लिखते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हबीब आए, उन्होंने कलम उठाया और उन्होंने अल्लाह की तारीफ शुरू की। समंदर की स्याहियां सुकड़ती गईं और मेरे नबी तारीफ लिखते गए। पीछे नबी भी लिखते गए, रसूल भी लिखते गए और बड़े रसूल भी लिखते गए। इंसानों ने भी लिखा, जिन्नात ने भी लिखा। तो इन सब का नतीजा क्या है? तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि मेरा रसूल भी थकेगा, सारे नबी भी थकेंगे, फरिश्ते इंसान थकेंगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे
اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی عطا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ اللہ ہے، جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزاریں، ورنہ بربادی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور سب سے اہم بات جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اس کو سنیں بھی اور ذہن نشین بھی کریں کہ اللہ سے دوستی لگائیں۔ اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، کیونکہ انسان بے وفا ہے۔ انسان کی اصل بے وفا ہے۔ ساری زندگی وفا کرو اور ایک خطا کر دو جو ساری وفاؤں پہ سیاہی پھر جاتی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کریم کی ساری زندگی بے وفائی کریں، اور اللہ کے ساتھ بے وفائی ایک بار نہیں، ایک سال نہیں، 1000 سال، اور اللہ کی بے وفائی میں اتنے سال گزار دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے بندی تو دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے اور اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور ان کو طے لگا اور ان کو اٹھاتا جا، ساری فضا کو بھر دے اور اپنے گناہوں کو لگاتے لگاتے آسمان کی چھت تک لگا دے۔ اور میرے بھائیوں، اتنی گناہوں کے لیے ٹریلین ملین سالوں کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور اتنے گناہوں کے لیے سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان، سارے جنات گناہگار ہو جائیں، اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک صرف گناہ ہی گناہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم وہ اتنے گناہ نہیں کر سکتے۔ اور میرا اللہ کریم کہتا ہے کوئی ایک بندہ یا بندی اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگا دے، اور میرا اللہ کریم کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، صرف ایک بول کہہ دے کہ یا اللہ معاف کر، تو میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور پھر اس سے اور ایک بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، یعنی ایک بندے نے جو کچھ بھی کیا تو اللہ اس کو فوراً معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف فرشتے، رسول، انبیاء علیہ السلام بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سارے نام بہت خوبصورت اور پیارے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع اور عمل ہے یہ ہے یا اللہ، یا حفیظ، یا مقیت۔ تو ان کی شارٹ فضیلت بھی بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا عمل بھی بیان کرتا ہوں۔ یا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے اور اس نام کے بے پناہ فوائد ہیں، اور دوسرا نام ہے الحفیظ، سب کا محافظ، حفاظت کرنے والا، وہ جو تمام کائنات کا محافظ ہے اور مقررہ مدت کے لیے ناگہانی آفتوں اور حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا نام ہے المقیت، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضیلت والا نام ہے۔ المقیت مطلب کہ سارے رزق کے ظاہری اور باطنی خزانے یہیں سے جاری ہوتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں صرف ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس نام کو دہرایا ہے۔ مقیت کا معنی کیا بنتا ہے؟ جو سب کی روزی پیدا کر کے ان کو پہنچانے والا، یعنی صرف پیدا کرنا ہی نہیں کہ جس کو چاہیے ان کو پہنچانا بھی ہے، یہ ہے مقیت کے معنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ظاہری جتنی بھی نعمتیں ہیں اور باطنی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ تمام کی تمام کا خالق یہ مقیت ہے، اور وہ ہر چیز کو اس کے حساب سے رزق پہنچاتا ہے۔ ان سب کو رزق مقیت کی وجہ سے ہی ملتا ہے۔ تو یہ ایسا نام ہے، ہر قسم کے رزق کا خزانہ یہی مقیت پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو پہنچا بھی دیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر مقیت نام کا ہی جلال ہوتا ہے کہ ہر خطے کے اندر مختلف قسم کی غذائیں ہوتی ہیں۔ ایسا خطہ دنیا میں کم ہی ہوگا جس میں ساری ہی طرح کی غذائیں موجود ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ زمینوں کے خطے ایک دوسرے کے محتاج رہتے ہیں۔ جو یورپ میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ایشیا میں کم ہی ہوتی ہیں، اور جو ایشیا میں پیدا ہوتی ہیں وہ افریقہ میں نہیں ملتی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ساری احتیاج اور محتاجی کی رسی سے ساری دنیا جڑی رہتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ایسا بہترین نام ہے کہ اس نام کا جلال کوئی حاصل کر لے اور اس کا رسوخ جس کو نصیب ہو گیا، اس کے لیے دنیا میں کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ ایسا عمل ہے اور ایسے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس میں کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان
انشاءاللہ اس کو نوازے گا، اور جو اس کی حاجت ہوگی، جو بھی اس کی ضرورت ہوگی، وہ پیسے کی ہو، وہ مال کی ہو، وہ اولاد کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کرے گا۔ اور اس کو کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ اپنی رحمت سے اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ صرف 3 نام کا وظیفہ ہے، کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں۔ تو 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد صرف اس کی ایک تسبیح کر لیں، یا اللہ یا حفیظ یا مقیت، یا اللہ یا حفیظ یا مقیت، اول آخر 3 یا 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ تسبیحات پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے اور اس کے کرم سے آپ کے سبھی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی عملیات یا وظائف ہوتے ہیں، سب سے طاقتور ترین وظائف اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں 3 نام ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، اور 2 میرے اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں۔ تو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کریں، چاہے آپ کی حاجت رزق کی ہو، مال و دولت کی ہو، اولاد کی ہو، یا کسی مشکل پریشانی سے نجات کی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اتنا زبردست اور پاورفل عمل ہے کہ چند دنوں میں آپ اس کے واضح طور پہ رزلٹ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔